वो आंखों में आंसू लिए कमरे के बाहर खड़ा था। ना चाहते हुए भी इसके आंसू इसके गालों पर बह रहे थे। वो अपने कांपते हुए हाथों से अपने आंसू साफ करता है। मैं रो क्यों रहा हूँ? मैं यही तो चाहता था कि तुम मर जाओ। तुम्हें मरता देखना तो मेरा ख्वाब था ना। ऐसे ही देखना चाहता था मैं तुम्हें। इतनी तकलीफ तुम्हें देना चाहता था जितनी तकलीफ तुमने मुझे दी थी। वो ये सोचते हुए रोते हुए हंसता है। मैं हमेशा से हराना तो चाहता था। हाँ, ऐसे ही। लेकिन लेकिन मुझे खुशी और सुकून क्यों नहीं मिल रहा? मेरा दिल क्यों इतना बेचैन है? वो अपने दिल पे हाथ रखता है जो ज़रूरत से ज़्यादा तेज धड़क रहा था। आह, मेरा दिल ये चीख चीख कर क्यों कह रहा है जो भी हुआ गलत हुआ। आखिर क्यों? वो चिल्ला कर कहता है और ना चाहते हुए भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता। क्यों मेरा दिल मेरा साथ नहीं दे रहा? क्यों मैं तुम्हें ऐसे देख नहीं पा रहा हूँ? क्यों मेरा दिल कह रहा है कि तुम उठ जाओ, लड़ो मुझसे? इसकी आवाज़ में सिसकियाँ आ रही होती हैं। मैंने सब खत्म कर दिया। मैंने तुम्हें खो दिया। वो अपने भारी कदमों के साथ आस्ता आस्ता दीवार के सहारे जेके के करीब बढ़ता है जो कि बेहिस्सो हरकत बिस्तर पर पड़ा था। इसका बेजान जिस्म आज सांसों के लिए भी ऑक्सीजन मास्क का मोहताज था और इसकी तकलीफ भरी एक एक सांस ताय से चीख चीख कर बस यही सवाल कर रही थी, क्या इसका जुर्म इतना संगीन था कि आज वो इस बिस्तरे मरग पर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। क्लब में एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। हर सिमत लाउड म्यूजिक गूंज रहा था। दरअसल आज से 2 हफ्ते पहले जेके जिस कंपनी में काम कर रहा था वो तकरीबन बैंक करप्ट होने वाली थी। कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन खुशकिस्मती से इस कंपनी को कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी किम कंपनी ने टेक ओवर कर लिया। इसी तरह एक बड़ा नुकसान होते होते बच गया और बस इस गुड न्यूज़ की खुशी में पूरे जोरों शोर से जश्न मनाया जा रहा था। हर कोई खुशी से झूम रहा था और आज बहुत सारे ऑफिस वर्कर इस खुशी में क्लब आए हुए थे कि वो अनएम्प्लॉयमेंट से बच गए हैं और जेके भी इन्हीं खुश नसीबों में से एक था। एक्सक्यूज मी, आप वो जूस पास करेंगे? वो एक क्यूट स्माइल के साथ कहता है। वो अपनी ही सोचों में गुम बार काउंटर पे बैठा अपने जूस के साथ खेल रहा था। तभी एक आवाज़ उसे अपनी तरफ मुतवज्जो करती है। वो इसको सर से लेकर पाँव तक देखता है। वो नहायत ही उम्दा और नफीस लिबास पहने हुए अपनी जेब में एक हाथ डाले जेके की तरफ देखता है। जेके इसके करीब आकर इसके कान में जवाब देता है, खुद ही आके ले लो, नौकर समझ रखा है क्या? वो इसके इस जवाब पे गुस्सा होने की बजाय शर्मीले अंदाज में हल्का सा मुस्कुरा देता है। असल में आप रास्ते में खड़े हैं। अगर आप थोड़ा सा रास्ता दे दें तो मैं जूस खुद ही पकड़ लूंगा, वो धीमे लहजे में कहता है। आह, सीरियसली समझ नहीं आता कि मैं किस किस के रास्ते में खड़ा हूँ। वो आस्ता से बड़बड़ाता है, लेकिन ताई सुन लेता है। वो फिर से हल्का सा मुस्कुराता है और वापस मुड़ने लगता है। आह, वो हल्की सी आवाज में कहता है, रुको, कौन सा जूस पियोगे? मैं ला देता हूँ तुम्हें। यही जो तुम इस वक्त पी रहे हो, वो जूस की तरफ इशारा करते हुए कहता है। मुझे भी यही पसंद है। ओह, फिर मुझे डर है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रीमियम जूस था और अब ख़त्म हो गया है। ओह अच्छा, ठीक है, शायद आज ये मेरी किस्मत में नहीं है। एकदम इसकी सारी मुस्कुराहट उड़ जाती है और वो उदास सा हो जाता है। अच्छा, तुम यही पी लो, मैंने अभी कुछ ही घूंट लिए हैं। तुम भी क्या याद करोगे कि किस दिलदार से वास्ता पड़ा है। वो ताई का उतरा हुआ चेहरा देखकर अपना जूस उसे दे देता है। ओह सच में,
وہ اس کے ہاتھ سے جوس پکڑ کر مزے سے پینے لگتا ہے اور جے کے بس اسے جوس پیتا دیکھتا رہتا ہے۔ وہ ایک ہی گھونٹ میں سارا گلاس ختم کر دیتا ہے۔ آہ، سچ میں مزہ آ گیا۔ اچھا، تم یہاں اکیلے آئے ہو؟ نہیں تو، ہم ایک ساتھ کافی سارے لوگ آئے ہیں، باقی سب وہاں بیٹھے ہیں۔ وہ ایک میز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔ اور تم کس کے ساتھ آئے ہو؟ پہلے تو اکیلا تھا، لیکن اب تم مل گئے ہو نا۔ وہ جیکے کے قریب بڑھتا ہے۔ تم نے ڈرنک کیوں نہیں آرڈر کی؟ تمہیں دیکھ کر لگتا نہیں کہ تم ڈرنک نہیں کرتے۔ کہیں تم اس وجہ سے اپنے دوستوں سے دور تو نہیں کھڑے ہوئے کہ وہ سب ڈرنک ہیں؟ وہ ہاں میں سر ہلاتا ہے۔ دراصل میری ماں کو پسند نہیں تھا کہ میں کبھی شراب پیوں، اسی لیے میں نے کبھی شراب جیسی برائی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اور تمہیں دیکھ کر تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ تم ضرور ایک اچھے ڈرنکر ہو، کیوں؟ ہاں ہو نا؟ آہ، وہ ایک لمبی آہ بھرتا ہے اور سنجیدہ انداز میں کہتا ہے، کیونکہ میرے پاس ماں نہیں تھی جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے روکتی، جس کو تکلیف ہوتی جب مجھے تکلیف ہوتی۔ کیوں؟ تمہاری ماں کہاں ہے؟ اوہ، کیا وہ گزر گئی؟ نہیں نہیں، وہ زندہ ہیں، لیکن کسی اور کی زندگی بنانے کی خاطر میری زندگی بگاڑ گئی۔ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ انہیں لگتا تھا کہ شاید میں بہت بڑا ہو گیا ہوں، مجھے ان کی ضرورت نہیں رہی، جبکہ مجھے ہر قدم پہ ان کی ضرورت تھی، لیکن افسوس کہ وہ کہیں نہیں تھی۔ آہ، آئی ایم سوری، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے۔ تمہیں ہونا بھی چاہیے، وہ سر اٹھائے بغیر کہتا ہے۔ وہ ہلکا سا مسکراتا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ اپنی مسکراہٹ کو منہ میں ہی دبا لیتا ہے اور دھیمے لہجے میں پوچھتا ہے، کیا کچھ کہا تم نے؟ تو اور کیا، میں یہاں انجوائے کرنے آیا ہوں اور تم نے مجھے دکھی کر دیا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ اب تم میرے موڈ کو ٹھیک کرو گے۔ اتنی دیر میں جیکے کا ایک دوست جیکے کے پاس آتا ہے۔ وہ اس کے کندھے پہ اپنا بازو رکھتا ہے، ایک نظر تائی کو دیکھتا ہے، لیکن ساتھ ہی جیکے کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، تم کافی دیر سے اکیلے کھڑے ہو یہاں، ہم سب تمہارا وہاں کھانے پہ انتظار کر رہے ہیں، آؤ چلیں۔ جیکے آہستہ سے اس کے کان میں کچھ کہتا ہے۔ وہ واپس اپنی ٹیبل کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کے واپس جانے کے بعد وہ دوبارہ تائی کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے، آپ کچھ کہہ رہے تھے شاید۔ جیکے کو یوں کسی کے قریب دیکھ کے تائی کو کچھ ہوا تھا، لیکن وہ اپنی فیلنگ کو کنٹرول کرتا ہے۔ وہ 2 قدم اس کے قریب آتا ہے اور کہتا ہے، بوائے فرینڈ؟ نہیں، بس دوست ہے، اسے عادت ہے ایسے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھنے کی۔ وہ اس انسان کو صفائی دے رہا تھا جو اس سے کچھ دیر پہلے ملا تھا۔ ایسی بات ہے تو چلو، اب تم میرے ساتھ ڈانس کرو گے۔ یہ کہتے ہی وہ گلاس بار کاؤنٹر پر رکھ دیتا ہے اور جیکے کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی ڈانس فلور کی طرف لے جاتا ہے۔ ارے سنو تو صحیح، وہ مزاحمت کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر تائی اسے زبردستی اپنے ساتھ لے ہی جاتا ہے۔ ایس کے یوں جیکے کو ڈانس کرتا دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے اور اس کو بے چین ہوتے دیکھ کے تائی جان بوجھ کر حد سے زیادہ قریب آ کے ڈانس کرنے لگتا ہے، جس سے دونوں کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد بھی تائی جیکے کی کمر کو پکڑ کے اس کی سانسوں کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی ایک نظر ایس کے پہ ہوتی ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے جیکے کے بالوں کو اس کے چہرے سے پیچھے کرتا ہے۔ وہ اس سے مسلسل باتوں میں لگائے رکھتا ہے اور جان بوجھ کر ایس کے کو جیلس کرنے کے لیے جیکے کی باڈی کو اپنی باڈی کے قریب لاتا ہے، اتنا قریب کہ دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ جیکے ہلکا سا فیل تو کرتا ہے، لیکن وہ تائی کو وہ سب کرنے دیتا ہے جو وہ کرنا چاہتا تھا۔ جیکے کے سب کولیگز دونوں کی طرف گھور رہے ہوتے ہیں اور حیران اور پریشان دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ آفس میں سب جانتے ہیں کہ جیکے اپنے آپ میں ہی رہنا پسند کرتا ہے اور کبھی بھی کسی کے ساتھ اتنی جلدی فری نہیں ہوتا جتنا کہ تائی کے ساتھ ہو گیا تھا۔ اور دیکھا جائے تو ابھی ان دونوں کو ملے وقت ہی کتنا ہوا تھا۔ ایس کے اور تائی اور جیکے کی قربت کو برداشت نہیں کر پاتا اور اس کے ہاتھ میں موجود شیشے کا گلاس جو اس نے پکڑا ہوا ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، اس کے ہاتھ سے خون بہنے لگتا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر ہلکا سا مسکراتا ہے، لیکن وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ جیکے کی ساری توجہ اس پہ رہے اور وہ مڑ کر اپنی دوستوں کی طرف نہ دیکھے، اور وہ کافی حد تک اس چیز میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد تائی جیکے کو اس کے گھر ڈراپ کرتا ہے اور اپنے گھر چلا جاتا ہے۔
جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں آتا ہے وہ ایک چھوٹے بچے کی تصویر کو ہاتھ میں لے کر دیکھنے لگتا ہے۔ مجھے لگا تھا تم ایک نظر میں ہی مجھے پہچان لوگے۔ وہ ایک نظر اس تصویر پر ڈالتا ہے۔ تم میری نفرت کے قابل ہو۔ میرے دل میں تمہارے لیے اتنی نفرت ہے کہ دل کرتا ہے تمہیں جان سے مار دوں، لیکن یقین کرو اتنی آسان موت نہیں دوں گا۔ تڑپا تڑپا کے ماروں گا، روز ماروں گا، اس دن تک ماروں گا جب تک تم مر نہیں جاتے۔ وہ اٹھا کر تصویر کو زور سے دیوار پہ پھینکتا ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی ہوتی ہیں، جسم کی نسیں صاف صاف دکھنے لگتی ہیں۔ وہ خود سے اپنا کنٹرول کھونے لگتا ہے۔ وہ فوراً اٹھ کر الماری سے ایک انجیکشن نکالتا ہے اور اپنی بازو کی ایک نس میں ٹرانسفر کرتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ سکون کی نیند سو جاتا ہے۔